آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، یعنی نبوت ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ کچھ خوشخبریاں ہوں گی، خوابوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ باتیں بتا دی جائیں گی۔ تو فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا سچا خواب، میننگ فل خواب۔ اور یہ سچے خواب بعض اوقات فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری ہوتے ہیں۔ یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا آغاز بھی ہوتے ہیں۔ اب تو خیر نبوت ختم ہو گئی نا، لیکن تمام انبیاء کو وحی سے پہلے سچے خواب آتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو خواب آیا کرتے تھے۔ اس سے پریپیئر کیا گیا، جیسے یوسف علیہ السلام کو پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے مقام پہ پہنچانے والا ہے، اور وہ بیان ہی ایسے ہوا، اگرچہ 40 سال بعد ہوا لیکن ہو گیا۔ اسی طرح عام انسان اور نیک انسان، سچ بولنے والے لوگ بسا اوقات ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں، اور ایک خواب مثلا ہو سکتا ہے آپ نے بچپن میں دیکھا ہو اور وہ اب آ کے پورا ہوا ہو۔ بعض اوقات آپ کسی انسان کو اس سے ملنے سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نظر آتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں، اور کہیں سے آپ اس کو دیکھ کے آئے بھی نہیں، نہ کوئی تصویر دیکھی نہ کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نقشہ آپ کو خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبریں دی جاتی ہیں، ایسے ہی عام لوگوں کو خواب کے ذریعے کچھ یوں کہہ لیں غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں، فیوچر کی خبریں دے دی جاتی ہیں۔ تو نبوت کا جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی، اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں۔ لیکن کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے، ایز سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا، یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ نبوت کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے خواب کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرایا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات اس میں آ رہے ہوں، اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملیں۔ مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا۔ دوسرا آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال میں نہیں دیکھا۔ اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا؟ اس کے اپنے گمان کا فرق ہے۔ ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے، وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے، اور دوسرا آپ سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پہ ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو، لہذا خواب میں مار لیتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں، دھوکے سے بچتے ہیں، جن کے اندر منافقت نہیں ہوتی، جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، ان کو بھی بعض اوقات ایسے خواب آتے ہیں کہ جو بالکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتی، لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں اور وہ بالکل بڑی سچائی ہے، جب تک کہ وہ چیز عملاً سامنے نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے۔ یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ شیطان ہے آپ کے اندر، جو آپ کو اس شخص کے خلاف یا کسی خاص واقعے کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اور آپ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے۔
فرمایا پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے. یہ میرا مشورہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ سب کے لیے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. جب برا خواب دیکھے تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو. اسی طرح بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ دینی معاملات میں اختلاف پر استخارے شروع کر دیتے ہیں اور پھر فیصلہ خوابوں سے کرواتے ہیں. کیسے؟ ایک شخص جو قادیانیت سے کچھ متاثر تھا تو اس کو بہت کنفیوژن ہو گئی دین کے معاملے میں. وہ ادھر آتا، یعنی مسلمانوں کے پاس آتا، ان کی باتیں سنتا، ادھر جاتا ان کی سنتا، وہاں دیکھتا تو کہتے یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے، ادھر آتا تو یہ صحیح لگ رہا ہے. کسی نے اس کو مشورہ دیا تم استخارہ کر لو. نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کچھ اس قسم کا خواب دیکھا کہ اس نے قادیانیت اختیار کر لی. اس نے کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ قادیانیت صحیح مذہب ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کیا حق اور باطل کا فیصلہ خواب سے ہوگا؟ کسی بھی حق اور باطل کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ خواب پر. کیا ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کسی اختلاف کو حل کرنے کا؟ یہ بات میں اس لیے آپ سے کر رہی ہوں کہ کل خدا نہ خواستہ آپ کسی فتنے میں پڑیں اور کوئی آپ کو مشورہ دے کہ تم استخارہ کرو کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. مثلا آپ ہی کو کوئی کہے کہ تم پہلے استخارہ کرو کہ قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں، تو آپ استخارہ کریں گی؟ کرنا چاہیے آپ کو. کیوں؟ کیا حرج ہے؟ کر لیں. کبھی چاہے گا شیطان کہ آپ قرآن پڑھیں؟ تو ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو شخص دین پڑھتا ہو اسے یہ موضوع اس کے ذہن میں بالکل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، ورنہ بہت سی خرابیاں ہو جاتی ہیں. جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، جتنے بھی بھٹکنے والے لوگ ہیں، ان کی بنیاد اکثر قرآن اور سنت کی دلیل پہ نہیں ہوتی، خوابوں پہ ہوتی ہے. ہم نے خواب میں یہ دیکھ لیا، ہم نے وہ دیکھ لیا، یہ اشارہ ہوا، وہ پڑھنے کو کہا گیا، اور لوگ خواب کو وحی الہی سمجھ کر قرآن اور حدیث کے واضح احکامات جھٹلا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا شیطان کی طرف سے. پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. اور یہ بھی مناسب ہے کہ شیطان کو دور کرنے کے لیے اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دے. یعنی اگر آپ خواب میں ڈر گئے، کوئی برا خواب دیکھ لیا تو فوری طور پر آنکھ کھل جاتی ہے نا، پھر آپ اور سو نہیں سکتے، ایک دم ہیبت سے آپ جاگ اٹھتے. جب جاگیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ بائیں جانب 3 دفعہ تھتکاریں اور پھر اللہ تعالی کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں. اس طرح یہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا کام کرنے؟ تھتکارنا 3 دفعہ، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اور کسی کو بتانا نہیں ہے، کچھ ذکر نہیں کرنا. اسی طرح اگر اس خواب کے بعد آپ کو وحشت آنے لگے اور پریشانی ہونے لگے تو آپ کیا کریں؟ یہ دعا پڑھیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعتابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. کیا ترجمہ اس کا؟ میں اللہ تعالی کے کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، یعنی وہ کہیں جم نہیں سکتا. جیسے پرندہ ہوا میں معلق ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی خواب بھی لٹکا رہتا ہے، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے. بعض اوقات جھوٹا خواب لوگ بیان کرتے ہیں اور وہ ویسے ہی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. مثلا کسی کو اپنی اہمیت جتانے کے لیے کسی کے سامنے کوئی جھوٹا خواب گھڑ کے بیان ہو رہا ہے،
تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. اسی لیے کسی کا اگر خواب آپ سنیں تو آپ کیا کریں؟ فوری تعبیر نہ دیں اگر اس کے اندر کوئی خیر نہ ہو کہ نہیں اس سے تو لگ رہا ہے تم مر ہی جاؤ گے. نہیں، اگر واقعی اس کا میننگ یہ بنتا بھی ہو کہ مر جائے گا کوئی تو بھی آپ خاموش رہیں. اسے کہے کہ صدقہ کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ بتاؤ. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب کسی دوست یا ذی رائے کے سوا کسی کو نہ بتاؤ. ذی رائے کا مطلب ہے سمجھدار انسان جس کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے، صرف سنی سنائی باتیں نہیں کرتا. سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد عموماً صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کس کس نے کوئی خواب دیکھا ہے. اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، اور حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے.